جناب من حیدر عباس رضوی اور عادل صدیقی کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ کچھ اور بھگوڑے بھی ملک واپس لوٹیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ واشنگ مشین چلانے والوں کی اجازت سے لوٹیں گے۔ اس حوالے سے خبریں ہیں۔ میں نے ایک حضرت سے ٹیلی فون پہ اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی۔ کراچی میں چائنا کٹنگ کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے ان کا، اور اسی ایک حوالے سے ان کی بہت ساری فائلیں بہت ساری جگہوں پر موجود بھی ہیں۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے آنے کی خبریں، انہوں نے کہا میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا ہوں لیکن موسٹ پروبلی شاید میں آ بھی جاؤں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں سے بھاگے کیوں تھے؟ ہنسنے لگے۔ ظاہر ہے کہ مجھے تو معلوم ہے۔ میں نے کہا میں اپنے لیے نہیں پوچھ رہا، میں اپنے ویورز تک کچھ انفارمیشن اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں شیئر کروں گا۔ تو انہوں نے وہی پھر ایجنسیوں کی کیا وہ ہوتی ہیں کہانیاں کہ جی سازش تو فلانا تو ڈھکانا تو غلط FIR تو غلط فلانا، وہی کہانیاں جو پہلے سب لوگ دیتے رہتے وہی انہوں نے بھی سنائی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کراچی کی زیادہ تر زمینیں تو آپ ہی کے ذریعے سے مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے فٹ کرائی گئی ہیں، انہوں نے الزام کو جزوی طور پر بائے کیا، حالانکہ اس بات کے تمام تر شواہد اداروں کے پاس موجود ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ انہی سب باتوں کے اجر کو آپ انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا، آپ کو دیس نکالا دیا تھا اور اس کے بعد پھر اب ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم پر مسلط کیا جائے گا تاکہ آپ سے کام لیا جائے؟ جواب نہیں دیا اور بات کو گول کر گئے۔ تھوڑی دیر پہلے کسی نے مجھے ایک معروف بدبخت میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، ثقیل سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، انفیکٹ گالی دینا چاہ رہا ہوں، بہت کوئی ثقیل سی گالی، لیکن باوجود نہیں دے پا رہا۔ میرا ایک امیج بھی کچھ ہوگا نا آپ لوگوں کی ذہنوں میں۔ انبساط ملک یہ ان بہت سارے بھگوڑوں میں سے ایک بھگوڑا ہے جو یہاں سے لوٹ کر کے اور بھاگ گیا۔ یہ وہ ہے جسے گو ایش پارک کی مینجمنٹ دی گئی تھی۔ گو ایش پارک نیپا چورنگی، گو ایش پارک سفاری پارک کے برابر میں وہ جو جگہ تھی، یہ وہی گو ایش پارک ہے جہاں MQM کا مدفون اسلحہ ایجنسیوں نے برآمد کیا تھا۔ مجھ سے جھٹلانے کی کوشش مت کیجیے گا، میرے پاس کلاسیفائیڈ انفارمیشن موجود ہے۔ اس چھاپے میں موجود ایک شخص سے میں یہ بات کنفرم کر چکا ہوں، اور اس کی ایک تصویر میرے پاس موجود رہی کافی عرصے، جو اس چھاپے کے دوران مختلف امور کی انجام دہی کرتے ہوئے انہوں نے خاموشی سے چھپ چھپا کر کے کھینچی تھی۔ جی ہاں، نیپا چورنگی گو ایش پارک میں وہ جو ایجنسیوں نے ریڈ کیا تھا اور وہاں MQM کا دفن شدہ اسلحہ جو ہے وہ وہاں پر ہمارے اداروں نے، ہماری ایجنسیوں نے نکالا تو تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ میرے خیال ہے یا تو کہیں رکھ کر کے بھول گئے، یا تو اس کی FIR کاٹنا ان کو یاد نہیں رہا، یا پھر نظریہ ضرورت نے شاید ان کو ایسا کرنے نہیں دیا گیا ہوگا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ازلی بھگوڑا انبساط ملک ٹائپ وہ وہاں لندن سے بیٹھ کر کے اور دوبارہ واسع جلیل کے بعد ایک اور آدمی ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے، پھر ویڈیو بھیج رہا ہے؟ یہ سب کچھ اچانک ہو رہا ہے، یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اس میں کسی ادارے کی مدد، معاونت، سرپرستی، کسی کی آشیرواد نہیں شامل ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ماننا ذرا مشکل ہے، بات ذرا ثقیل سی ہے، بات ذرا ثقیل ہے۔ ابھی تک سب خاموش تھے۔ واسع جلیل نے سیاست سے کنارہ کشی تائب ہونے کی پریس ریلیز جاری کی تھی۔ اس نے کہا تھا اللہ کی توبہ، ظاہر ہے کراچی آدھا بیچ گیا، اب تو اللہ ہی کی توبہ ہوگی، اب تو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اچانک سے وہ ٹیمپریچر چیک کرنے لگا، چلو وہ میرا گمان ہوگا، انبساط ملک تو بھگوڑا ہے، بھاگا ہے بھائی یہاں سے، اس کے اوپر تو وہاں لندن میں اس نے جیل کاٹی ہے، یہ بات تو دنیا جانتی ہے نا، منی لانڈرنگ کیس اینڈ آل دیٹ، سب چیزیں ہیں نا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کرائم کیسز میں یہاں اگر آپ فائلیں کھولیں تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ انبساط ملک دوبارہ ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے، وہی کہانیاں کر رہا ہے کہ جی مہاجر عوام، ان کے حقوق یکجا ہونا، ہم لوگوں سے رابطے میں، فلانوں سے رابطے میں، اور انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا کراچی کو بچانے کا۔ ابے بدبخت، ابے ملعون، کراچی کو لوٹ کر کے کھا گئے تم لوگ، دو پیسے کے لوگ، تم ہمارے سروں پر آ کر کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ یہ جو میری قوم ہے، یہ جس قوم میں، توبہ استغفار پروردگار عالم، بہرحال تیرا فیصلہ ہے، صحیح ہوگا، تو نے مجھے پیدا کر دیا، میں ان مٹرووں میں پیدا ہو گیا، ان مکڑوں میں، لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں نہ سیاسی مصلحت کو مانتا ہوں نہ کسی اور مصلحت کو، میں کسی قسم کی منافقت برتے بغیر اپنی قوم کی اگر میں بات کروں، میجورٹی آنکھ کی اندھی کانوں کی بہری ہے،
मसलिहत का कफन ओढ़ करके जलील हुए चले जाते हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। कभी महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पर हुए, कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम पर हुए, उसके बाद दुकानें बदलने लगी, फिर छोटे छोटे से खोखे खुलने लगे, अब दोबारा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। याद रखना, तुम्हें कोई भी वॉशिंग मशीन में डाल करके पाक साफ करके नई पन्नी में पेश किया जाएगा, उधेड़ कर रख दूंगा, उधेड़ कर रख दूंगा। और एक बात ध्यान में रखना, कर तुम मेरा कुछ भी नहीं सकोगे, कर तुम मेरा कुछ भी नहीं सकोगे, क्योंकि ना ये वो कराची है और ना, मतलब अब समझो बात को, अब मामला जरा टक्कर का है। आओ कराची, वासे जलील आए या इम्बिसात मलिक आए, कोई भी आए, कोई भी आए और किसी की मदद और मुआवनत से आए, याद रखना धज्जियां अगर ना उड़ा दूं तो मेरा नाम नूरुल आरफीन सिद्दीकी नहीं। सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन वो किताल, वो खाना जंगी, वो खूरेजी जो तुमने की, तुम्हारी औकात नहीं थी तुम लोग 150 रुपए की चप्पल खरीद सकते, तुम्हारी औकात नहीं थी तुम लोग यहां से सादकाबाद ट्रेन में जाते, तुम जहाजों में घूम रहे हो, तुम कनाडा और अमेरिका के वीजे लिए हुए हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। यहां स्टेज पे डांस करने वाला एक डांसर ना सिर्फ वो एमएलए रहा, बल्कि महाजिर कौम का एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा चैंपियन, एक बहुत बड़ा मसीहा रहा। उसके बाद यहां से हमारा हिसाब किताब बेच बाज करके, हमें चूना लगा करके लंदन चला गया और वहां जाकर